السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 9 جنوری جمعرات شام رات جو خبریں امریکہ سے آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب قوم کوئی کھڑی ہو جاتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے جنگجو بندے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ پوری آپ کو اس کی تفصیل دیں گے کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ناطقہ ہے وہ بند کر دیا ہے امریکیوں نے، اور بہت ہی وہ پریشانی کے عالم ہے۔ وہ تو ایران کو برباد کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ان کے اپنے اختیارات، اس کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آج آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ میں مسلم لیگ نون کی گفتگو کروں گا آپ سے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی جو ناراضگی ہے وہ کیا ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ 6-7 لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے اہم، ان کی میاں نواز شریف صاحب چھٹی کرانے والے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آرمی ایکٹ کے معاملے پر جو بات کی ہے، جس طریقے سے میڈیا میں وہ چیزیں پلے اپ ہوئی ہیں، میاں نواز شریف بہت ناراض ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اب ان سے جان چھڑائے گی، اور تبدیلی کا آغاز تو کر بھی دیا گیا ہے۔ ایک جو ان کی جو الیکشن کمیشنر کے قیام کے لیے جو کمیٹی تھی، اس میں سے ایک اور جو رہنما ہیں نون لیگ کے، ان کو ریپلیس کیا گیا۔ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کون ہے اور کس سے ریپلیس کیا گیا آج کے اپنے اس اپنی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جو میری ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک فٹافٹ ٹھکا ٹھک پہنچ جائے، اور آپ وہ اس انفارمیشن سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ یہ ایشوز ایسے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی ایڈوائس، آپ کی ریکمنڈیشنز، آپ کے مشورے وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، تو پلیز آپ وہ بھی ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ان باکس بھی کر سکتے ہیں، تو وہ مور دین ویلکم۔ اب میں ایران سے پہلے شروع کرتا ہوں۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سب کچھ کیا تھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایران کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن جو ریئیکشن آیا ہے اب امریکہ کے اندر سے، اس کی جو ریپرکیشنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اور اب کیا ہو رہا ہے کہ جو نیا خط لکھا ہے امریکہ کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نے سیکریٹری جنرل کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ایران سے، اور یہ کہا ہے کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 6-7 دن پہلے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا باتیں کر رہے تھے، بیوٹیفل ہمارے پاس میزائل ہیں، اور وہ اسلحہ ہے ہمارے پاس، اور ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم 52 سائٹس کو تباہ کر دیں گے، ہم کلچرل سائٹس کو تباہ کر دیں گے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ اور پھر اس کے بعد جو ابھی رات بھی جو ان کی جو تقریر تھی، جس پر میں نے اپنی ویڈیو بھی کی، ایک گھمنڈی کی تقریر لگ رہی تھی۔ نیٹو سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ یہ اس طرح سے کام کریں، اور یعنی وہ، اور میں، اور جی ہم ایران کو کبھی نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں لینے دیں گے۔ اتنے غرور۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، میں نے پہلے بھی کہا وہ غرور کو پسند نہیں کرتی وہ ذات، اور اس کا ایک اپنا نظام ہے، اس کا ایک اپنا بڑا عجیب سا نظام ہے جس میں یہ دنیا چلتی ہے۔ بڑی بات کرنے والے کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم غیر مشروط مذاکرات، کسی شرط کے بغیر ایران سے آئیے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری جانب بغداد آج بھی دھماکوں سے گونج رہا تھا، گرین زون میں آج میزائل لینڈ کی ہیں۔ ایران خاموش نہیں ہوا، وہ جو ایک سلیپ ہے امریکہ کے فیس پر وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، اور جو پراکسیز ہیں، ابھی نہیں پتہ کہ حزب اللہ کیا کرے گی اسرائیل میں، ابھی یہ نہیں پتہ، کسی دنیا میں کسی کو یہ نہیں پتہ کہ حزب اللہ کیا کرے گی۔ اس نے اسرائیل کو اس سے پہلے جو سبق دیا تھا وہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے کبھی ان کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا، ان کی طرف آنکھیں موڑ کے نہیں دیکھا۔ بہرحال جو اس سے ایک چیز اس میں ہمارے لیے بہت اہم ہے، جو ہمیں سیکھنے کی بات تھی، جس طرح ایرانی قوم
اپنی قیادت کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور جس دلیری اور بہادری سے ایرانی قیادت نے امریکہ کو للکارا ہے کشمیر کے مسئلے پر، اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور لوگ تو ہیں لیکن یہ اگر سب اکٹھی ہوتی، حکومت کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، اور پھر وہی ولولہ اور وہی جذبہ ہم پاکستان کی سڑکوں پر دکھاتے جو سلیمانی کی جس وقت ان کا جنازہ جا رہا تھا اور لوگوں نے دکھایا، تو مودی بھی گھٹنے ٹیک دیتا۔ کشمیریوں کی جو پلائٹ ہے اس وقت، کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس پر ہمارا جو رویہ ہمارے قائدین کا انتہائی افسوسناک۔ آپ کو یاد ہے جب اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کیا گیا تو اس وقت یہاں پر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا تھا، اور مولانا فضل الرحمان مقبوضہ کشمیر کو فاٹا کی حالت سے تشبیہ دے رہے تھے اور اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یہاں پر اسلام آباد کو ہم سیج کر دیں گے، اور امبیسڈر سے مل رہے تھے۔ ان دنوں میڈیا پر کیا چیز چھا گئی تھی؟ یہ دھرنا چھا گیا تھا، یہ اپوزیشن چھا گئی تھی۔ وہ دن تھے جس وقت کشمیر پکار کے کہہ رہا تھا پاکستان کو، اور قوم میں جذبہ موجود ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میں یہ جذبہ ہے۔ ہر عام پاکستانی جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، اور لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس طرح کا رسپانس ہونا چاہیے حکومت پاکستان کی طرف سے، جو 28 فروری کو جو رسپانس تھا، جس طرح ابھینندن کا جہاز گرا تھا، جس طرح پاکستان ایئر فورس کے جو شاہین ہیں انہوں نے بھارت کے دانت کھٹے کیے تھے، یہ رسپانس ہونا چاہیے تھا جب اسپیشل سٹیٹس ختم کیا کشمیر کا اور اس کو اینیکس کیا ہے۔ اور وہاں پر آج دیکھیں 160 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، وہ لوگ ان کو کرفیو میں ڈال کے ان کی زندگیاں نرک کر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب 4 مہینے سکول بند ہوں گے، وہ بچے جنہوں نے ڈاکٹر بننا تھا، وہ بچے جنہوں نے انجینئر بننا تھا، وہ بچے جن کے اپنے خواب تھے یونیورسٹیوں میں جانے کے، کالجز میں جانے کے، آپ نے ان سے وہ خواب چھین لیے۔ اور یہاں پر پاکستان میں ہم مصلحتوں کا شکار ہیں، ہم کبھی کہتے ہیں ایسا نہ ہو، کبھی کہتے ہیں ایسا نہ ہو۔ دیکھیں ایرانی قوم کو، قوم جب کھڑی ہوتی ہے کسی مسئلے کے لیے تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہی ہم نے دیکھا ہے، اور ہمارے لیے یہ سمجھ کی بات ہے کہ پاکستان ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی سمجھیں اس بات کو، ہماری قیادت، ہمارے سیاسی قائدین۔ اوہ اللہ کے نیک بندو، اگر نیب آرڈیننس پر اکٹھے ہو سکتے ہو، جہاں پر ملزمان کی بات آپ نے کرنی ہے، کرپشن کے معاملے پر اکٹھے ہو سکتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو کشمیر کے معاملے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سوچیں اس بات کو، بلکہ یہ لوگوں کا کام ہے کہ اپنی جماعتوں کے قائدین کو میل کریں، لکھیں کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کشمیر لے سکتے ہیں، اسی وقت لے سکتے ہیں جب آپ ایرانی قوم کی طرح ایک ہو کر پوری دنیا کو پیغام دیں گے، بھارت کو پیغام دیں گے کہ یہ جو 22 کروڑ کا جم غفیر ہے، یہ نیوکلیئر طاقت کے ساتھ تمہارے طرف آ رہا ہے، یہ کشمیر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ مودی کس طرح یہ سب کچھ کرتا ہے۔ افسوس کہ یہ نہ ہوا، اب بھی امید ہے یا درخواست ہے کہ یہ اس کو کر لیں۔ اب آ جائیں پاکستان کی وہ جو انٹرنل پولیٹکس ہے، ڈومیسٹک پولیٹکس، میں آپ کو مسلم لیگ نواز کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فیصلہ کر لیا میاں نواز شریف نے، سب سے پہلے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آرمی ایکٹ کے مسئلے پر جو مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا، اس کا مذاق اڑایا، اس کے بارے میں بڑی غیر سنجیدہ گفتگو کی ہے، میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو پارٹی سے خارج کر دیں گے، اور اس حوالے سے 4-5 نام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ جن لوگوں نے بہت زیادہ سوال کیے، جن لوگوں نے اس معاملے پر بہت زیادہ تنقید کی، ان میں احسن اقبال ہیں، ان میں وہ جو وزیر اعظم تھے جن کو نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنایا تھا، جو وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کہتے تھے کہ میرا آج بھی وزیر اعظم نواز شریف ہے، جناب شاہد خاقان عباسی۔ اور یہ بات جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں انہوں نے کنفرم کی ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا، یہ کوئی میاں شہباز شریف کا فیصلہ نہیں تھا۔ میاں نواز شریف نے کا جو فیصلہ تھا اس کو اسی طرح میاں شہباز شریف نے بھی بیان کیا اور خواجہ آصف نے بھی بیان کیا۔ اب وہ ایک تو تبدیلی کر دی گئی ہے، جو الیکشن کمشنر کے قیام کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی،
ممبرز اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس میں ایک تبدیلی کر دی گئی ہے۔ نثار چیمہ فیصل آباد سے جو رکن اسمبلی ہیں، شاید فیصل آباد ہی ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کس جگہ سے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی تھی مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اجلاس میں اس مسئلے پر، اور تقریباً 70 سے 80 اراکین موجود تھے نون لیگ کے اس میں، اور قومی صوبائی اسمبلی کے اور دوسرے لیڈر جو تھے، اس میں بہت زیادہ کلیپنگ ہوئی تھی، تھمپنگ جسے کہا جاتا ہے۔ تو ان کا نام جناب ریپلیس کر دیا گیا ہے اس کمیٹی سے، جناب نثار چیمہ صاحب، اور ان کی جگہ رانا ثناء اللہ کا نام دے دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گائے بگائے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن جب سے وہ مسلم لیگ نون میں آئے ہیں، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، لیکن جب سے وہ مسلم لیگ نون میں آئے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ لائل ہیں، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائل ہیں، اور انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے۔ اب اگلے 5-6 دنوں میں یہ ہوگا۔ اس میں جو ایک اور نام آ رہا ہے، ہو سکتا ہے جو سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر صاحب، ان کی بھی چھٹی کر دی جائے۔ انہوں نے اس مسئلے کو بڑا اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ بھی جو خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے مشورہ نہیں کیا گیا اور مریم نواز صاحبہ ناراض ہیں، ایکچولی یہ مریم نواز صاحبہ کا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پالیٹکس میں لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں ہے نواز شریف صاحب تو نااہل ہیں، کب ان کی واپسی ہوگی، کب یہ آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے پالیٹکس میں۔ تو مریم صاحبہ کا امیج ایک ایسا بنایا جا رہا ہے جیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بڑی ایک زبردست قسم کی خاتون، اور ان کی یہ اختلاف کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک نقصان مریم کو ضرور ہوگا، بہت سارے لوگوں کی جو سمپتھیز مریم نے گین کی تھی، میں بھی ان کے بارے میں بہت اچھا سوچنا شروع کیا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا، اپنے باپ کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹیاں جب اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو یہ مشرقی روایت ہے، ہمیں سب لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ باپ بھی بیٹیوں سے یہی توقع کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ امیج ان کی اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان کا امیج بوسٹنگ ہو، تو اس بات کا ضرور نون لیگ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بیٹی باپ سے سوال کرتی ہے یا باپ کے مخالف ہوتی ہے تو پھر پنجاب کے کلچر میں، پاکستان کے کلچر میں اس کی وہ عزت نہیں رہتی۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین ہوگی اور بھی جو خبریں ہوگی انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔